جناب یاسر غفار آف راول پنڈی ذکر محمد وآل محمد بیان کرن دے انہوں تو بعد علامہ علی ناصر الحسینی آف تلہاڑا سیالکوٹ اور ذکر محمد وآل محمد بیان کرن دے انہوں تو فوراً بعد جناب ذاکر سید آن صابر محل اور انہوں تو بعد آخر انشاءاللہ اپنے وقت تے خان وسیم عباس بلوچ آف لالیاں تھوڑا سوچ کھل جائے گا ٹھیک ٹھیک یہ صاف کرو اچھا دعا برائے ظہور حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعت لیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہ ارزق توعن وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلوات خاندانی لطیف ماشاءاللہ تعداد کافی ہے کافی کثیر تعداد سادات و مومنین کریم کربلا دے ماتمی عزادار میرے شیعہ سنی بھائی تشریف فرماؤ کوشش کر کے خاندان عصمت و طہارت تے جتنی بلند آواز ممکن ہے اتنی بلند صلوات پڑھو اپنے اپنے مرحومین نو ذکر پاک دے ثواب وچ شامل کرو اپنے اپنے مرحومین بالخصوص بانیان مجلس دے تمام مرحومین دے بلندی درجات واسطے بھی بآواز بلند صلوات اجے بھی ویکھ رہے ہیں کچھ احباب درود پاک دی عبادت شامل نہیں ہوئے کوشش کر کے سرکار حجت خدا قائم آل محمد دی عزت اور عظمت تے اول تو لے کے آخر تک بلند آواز صلوات تلاوت الحمدللہ حسب معمول ہمیشہ دی طرح پڑھے لکھے زیرک اور مقدس سماعت رکھنے والے چہرے تشریف فرما ایک لمحہ ضائع کیتے بغیر ادب والے گھرانے دا ذکر ادب نال جناب دی حسین سماعتاں دی نظر ایک قطع آغاز مجلس وچ نظر کر رہے ہیں پہلی دو لائناں دو مصرے یہ ہیں اس قطع دی تمہید آپ پہلی دو لائنوں پہ بول پڑیں گے تو آپ کی مہربانی ہے نہیں بولیں گے تو میں پریشان اس لیے نہیں ہوں گا کہ آپ کی خاموشی بھی آپ کی توجہ کی دلیل ہوگی اگر آپ تیار ہیں تو میں ایک لمحہ آپ کا ضائع نہ کروں قطع نظر کرتا ہوں مرض کریں کہ باقی نہیں رکھ پاتے ہیں جب ساکھ کھلونے میرے لفظوں کی سمجھ آ رہی ہے جی میرے لفظ پہنچ رہے ہیں جی آپ تک کوئی ہوا تو کریں پہنچ رہے ہیں اچھا
باقی نہیں رکھ پاتے ہیں جب ساکھ کھلونے، میں یہ عرض کریں کہ کھلونے جب اپنی ساکھ کو برقرار نہیں رکھ سکتے، جب اپنی ساکھ کو باقی نہیں رکھ سکتے، تو باقی نہیں رکھ پاتے ہیں جب ساکھ کھلونے بچوں کو نظر آتے ہیں پھر راکھ کھلونے۔ جب کھلونے اپنی ساکھ کو برقرار نہیں رکھ سکتے، باقی نہیں رکھ سکتے، قائم نہیں رکھ سکتے، تو بچوں کو وہ راکھ نظر آتے ہیں، راکھ۔ ٹھیک ہے، یہ 2 لائنیں تھی تمہید، اگلی 2 لائنیں نتیجہ اور میرے قصیدے کا موضوع۔ ٹھیک ہے، میں نتیجہ پڑھوں گا اور آپ کے ایک دفعہ چہروں کو دیکھوں گا، زیارت کروں گا، آپ کے چہرے بتائیں گے کہ کس کس کو میری بات سمجھ آ گئی۔ باقی نہیں رکھ پاتے ہیں جب ساکھ کھلونے بچوں کو نظر آتے ہیں پھر راکھ کھلونے۔ میں اکریں کہ میدان میں خود آ گیا، جھولے سے نکل کر اصغر کو نظر آئے جو 9 لاکھ کھلونے۔ میدان میں خود آ گیا، جھولے سے نکل کر اصغر کو نظر آئے جو 9 لاکھ۔ یہاں سے قصیدے کا آغاز کرنا تھا، لیکن جتنی داد، دعا، توجہ، پذیرائی قصیدے کے لیے درکار تھی اتنی ہوئی نہیں۔ ایک قطع میں اور تلاوت کردہ جے تا کوئی قصیدے والا ماحول بنے تو پھر قصیدہ پڑھ دیا، نہیں تو پونا گھنٹہ میرا ٹائم ہے، پھر آج پونا گھنٹہ تقریر ہی کر دیں۔ ٹھیک، قصیدہ تو خاموش مجمع میں مجھ سے تو نہیں پڑھا جاتا، اور کوئی ذاکر پڑھ لیتا ہوگا، مجھ سے نہیں پڑھا جاتا، کیونکہ ہم عادی ہو چکے ہیں زندہ قوم میں پڑھنے کے۔ ٹھیک ہے، تو زندہ بندے کی یہ نشانی ہے کہ زندہ بندہ بولتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اللہ دے سونے حبیب نے یہ نہیں آکھیا بھئی ہمارا ذکر کرو اور ہمارا ذکر سنو، نہیں، یہ نہیں آکھیا۔ فرمایا اپنی محفلوں کو زینت دو ہمارے ذکر سے۔ ٹھیک ہے، تو زینت ایسے تو نہیں ہوتی کہ ذاکر پڑھ رہا ہو اور آگے بندہ پریشان بیٹھا، ایسے نہیں۔ جب آپ ذکر کے استقبال میں ماشاءاللہ، سبحان اللہ، واہ واہ کہیں گے تو پھر ذکر کی زینت میں اضافہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایک قطعہ میں اور پڑھتا ہوں جی۔ ٹھیک ہے، اب وہ دیکھتے ہیں کہ قصیدے والا ماحول بنتا ہے یا سوزیوں کو بٹھانا پڑے گا۔ میں عرض کریں کہ حیدر کے پسر بولے، حیدر کے پسر یعنی سرکار حسین بادشاہ، حیدر کے پسر بولے کہ یہ میرا پسر ہے۔ دیکھیں کتنا اچھا بولتے ہیں یار، دیکھیں بہت اچھا بولیں، تھوڑی سی اور مدد کریں گے۔ ٹھیک ہے، خصوصاً جو پیچھے میرے مہربان، میرے محسن تشریف فرمائیں، وہ ذرا ذکر پاک میں داد اور دعا کی شکل میں شریک ہوں گے تو ذرا پڑھنے کا لطف آئے گا۔ حیدر کے پسر بولے کہ یہ میرا پسر ہے، میری ہی طرح تجھ کو یہ تبدیل بناتا۔ امام فرما رہے ہیں فطرس، تجھے پرواز کی جلدی جو بڑی تھی، ورنہ میرا اصغر تجھے جبریل بناتا۔ ارے کیا کہنے، ایسے ایسے
اب قصیدے والا ماحول بنے جی، اب قصیدہ پڑھنے کا ذرا لطف آئے گا، چونکہ جتنا ٹائم میں نے پڑھنا ہے خلوص سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور میرے سامنے خلوص والے چہرے تشریف فرما ہیں، میں بالکل انتظار نہیں کرانا چاہ رہا۔ باب الحوائج شہزادہ علی اصغر بادشاہ دی عزت و عظمت دا ایک بڑا خوبصورت قصیدہ جناب دی نظر کر۔ اچھا ایسے ہی ادب سے پڑھوں یا افراتفری پا دیں؟ ادب ٹھیک ہے نہیں؟ چلے ٹھیک ہے۔ ایک ادبی قصیدہ آپ کو سناتا ہوں، بڑا مزیدار اور دلچسپ قصیدہ ہے۔ یہ نہیں کہ بندہ سن رہا ہے تو وہ پریشان ہو گیا کہ یاسر بھائی نے یہ کوئی فلسفہ شروع کر لی، وہ نہیں، دلچسپ قصیدہ آپ کو سناؤں گا۔ آپ کا موڈ ہے قصیدہ سننے کا؟ وہ جو آخری میرے مہربان تشریف موڈ ہے جی قصیدہ سننے کا، اول تو لے کے آخر تک دائیں بائیں ایک ایسی سلوات پڑھیں کہ مجھے قصیدہ پڑھنے کا دل کرے۔ شکریہ۔ کیا کہوں کیا حسین کا اصغر، غور کرنے تھوڑے پیار واسطے، تھوڑی محبت واسطے جڑا سید فقیر ماتمی عزادار اجے تک نوکر نو دعا نہیں دے سکیا، اس دی دعا واسطے میں مصرع پھر دہرا رہا، میں عرض کر رہا ہاں 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 کیا کہوں کیا حسین کا اصغر، 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 میں صدقے مطلع مصرع اول کیا کہوں کیا حسین کا اصغر۔ شاعری دنیا میں جو کام آپ کا نوکر کرنے لگا ہے، شاعری دنیا میں یہ کام پہلی دفعہ ہوا۔ حسین کا اصغر یہ اس کی ردیف ہے، بار بار ریپیٹیشن ہے، ٹھیک ہے؟ حسین کا اصغر، پہلے قافیہ ہوتا ہے پھر ردیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ حسین اور اصغر یہ اس کی ردیف ہیں، درمیان میں لفظ ہے کا، کاف الف کا، یہ دو حرفی جو لفظ ہے نا یہ اس کا قافیہ ہے، قافیہ۔ شاعری دنیا میں یہ کام پہلی دفعہ ہوا کہ ردیف کے درمیان میں قافیہ رکھا گیا، ٹھیک ہے؟ اتنی دیر لا کے میں گل سمجھاون دی کوشش کی تھی ہے، اب جس کو سمجھ آ گئی ہے نا اس کے ہاتھ اس کا چہرہ بتائے گا کہ اس کو بات سمجھ آ گئی ہے۔ انتظار نہیں، اگلا مصرع پڑھا، گل مکمل کرا، میں کر رہا ہاں 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 کیا کہوں کیا حسین کا اصغر، ہاں کیا کہوں کیا حسین کا اصغر، ہاں کیا کہوں کیا حسین کا اصغر، یوں ہی کہہ دوں حسین سا اصغر،
صدقے ایسے ہی سننا چاہیے، ایسے ہی ادب کو وصول کرنا چاہیے جیسے آپ نے حق ادا کیا۔ اچھا میں آپ کو پریشان تو نہیں کر رہا نا؟ کیا کہوں کیا حسین کا اصغر، یوں ہی کہہ دوں حسین سا اصغر، حسین کا اصغر، حسین سا اصغر، پورے قصیدے میں ایسے ہی چلے گا۔ حسین کا اصغر، کا اور سا یہ قافیہ ہے۔ ایک جملہ، یہ جوانی میں مصطفیٰ ہے، یہ جوانی میں مصطفیٰ ہے۔ اگو لفظ آ رہے ہیں مگر اتنا حیران کن اور تجسس والا لفظ ہے مگر۔ بھئی کوئی بندہ گھنٹہ گل کرے نا، گھنٹہ گل کر کے اگوں آکھے مگر، وہ جڑا سنن والا ہے نا وہ پریشان ہو ویسی بھئی پتہ نہیں مگر دے اگے کیا ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ کوئی بانی مجھے کال کرے، یاسر بھائی آپ نے ہمارے پاس ذکر پاک کے لیے تشریف لانا ہے تو میں آپ کو اتنی نیاز پیش کروں گا، اگوں آکھے مگر، پھر میں پریشان ہونا ہے بھی پتہ نہیں مگر دے کے کیا ہے، باویں آکھے مگر اگلے سال۔ لفظ ہے مگر میں آرام سے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ بچوں کو بھی میری بات سمجھ آ جائے۔ ٹھیک ہے، ہن غور کرنے، حسین کا اصغر، حسین سا اصغر، 2 لائنہ دا شعر ہے۔ یہ تخیل پہلے سنا ہو تو داد نہ دیجیے گا، اگر بات نہیں کروں اور بات جہاں لگ جائے تو کم از کم اتنا ہاتھ تو اٹھائیے گا کہ میں بھی گھر تک آپ کو دعا کرتا جاؤں۔ ہن غور کرنے حسین کا اصغر، حسین سا اصغر، یہ جوانی میں مصطفیٰ ہے مگر، ہن گل مگر دے اگے غور کرنے، 2 لائنہ دا شعر ہے، عرض کریں یہ جوانی میں مصطفیٰ ہے مگر، یہ جوانی میں مصطفیٰ ہے مگر، بچپنے میں حسین تھا اصغر۔ بھائی صدقے جاؤ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، بے شک۔ لطف آ رہا ہے جی؟ میرا آپ سے لطف کا وعدہ ہے، یہ وعدہ نہیں کرتا کہ آپ کھڑے ہو کے دعوت دیں گے، یہ نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو مزہ آئے گا قصیدہ سننے کا جیسے جیسے قصیدہ آگے چلے گا۔ اور کرنے، یہ جوانی میں مصطفیٰ ہے مگر، بچپنے میں حسین تھا، بچپنے میں حسین تھا اصغر۔ شعر اس تو کمال پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ کچھ شعر صرف سننے سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ شعر سننے سے اور دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ جو مجھے دیکھے گا نا، مجھے دیکھے گا، اس کو بات سمجھ آئے گی۔ غور کرنے، انتظار نہیں، اگر آپ تیار ہیں شعر وصول کرنے کے لیے تو اگلا شعر ہدیہ کر دوں، مجھے دیکھیے گا، اگر بات سمجھنی ہے میرز کریں جسے مرضی ہے مانگ لو بیٹے، جسے مرضی ہے مانگ لو بیٹے، تم کو دیں گے حسین یا اصغر۔
جس سے بسم اللہ کرا پھر آقا. اچھا یہ معجزہ ہوتا ہے, معجزہ. ساؤنڈ والا مجھے کہہ رہا ہے کہ شعر پھر پڑھ دیں, کہہ دوں؟ زیغم بھائی یہ بسم اللہ اونچی نہیں کہتے, پھر اب میں کیا کروں؟ کہیں گے شعر پھر پڑھیے. چلیں آپ نے ویسے کہا تو نہیں, لیکن میں پڑھ دیتا ہوں. غور کرنے شعر پھر پڑھ رہے ہیں, مرض کر رہے ہیں. جس سے مرضی ہے مانگ لو بیٹے ہیں, جس سے مرضی ہے مانگ لو بیٹے, تم کو دیں گے حسین یا اصغر. صدقے بھائی صدقے. صدقے زیغم بھائی شکریہ, آپ کی دعا کا شکریہ ہے. جس سے مرضی ہے مانگ لو بیٹے, تم کو دیں گے حسین یا. شعر اس سے کمال. تا سا تھا یا, یہ کافیہ ہے. کیف الف کا, سین الف سا, تھے الف تھا تے. اگلا کافیہ چلیں کوئی بات, یہ الف یا, ٹھیک ہے, یہ ہیں کافیے. اگلا کافیہ میں پہلے بتاتا ہوں جی. اگلا کافیہ ہے نون الف نا. اس کا مطلب نہیں, مزید توضیح نہیں. حسین بادشاہ 10 محرم میدان کربلا چاہے, عمر ابن سعد کمینہ, اللہ دی اس کمینے تے لعنت ہوئے. ایک کمینہ اپنے خیمے دے وچ نکلیا. اس عمر ابن سعد نے آقا حسین نال کوئی ایسی گل کی تھی, حسین بادشاہ دے چہرے تے جلال آ گیا. امام حسین کمینے دے پاس ویکھ کے کہتے کمینہ کر تو سکتا ہے سر ہمارا مگر, کر تو سکتا ہے سر ہمارا مگر, نہ جھکے گا حسین نہ اصغر. صدقے بھائی صدقے. میں صدقے جا, کٹ تو سکتا ہے سر ہمارا مگر, نہ جھکے گا حسین نہ. تھک تو نہیں گئے؟ ایک دو شعر اور پڑھتے ہیں, پھر دیکھیں صرف داد لینا مقصد نہیں ہے, ٹھیک ہے. چھوٹے بچے جو میرے ینگ جنریشن کے جوان تشریف فرمائیں, ان تک کچھ پہنچانا بھی مقصد ہے, ٹھیک ہے. ذرا بزرگ دعا دیتے ہیں تو جوانوں تک کچھ پیغام پہنچ جاتا ہے, ٹھیک ہے. وہ داد والا کام بھی مجھے آتا ہے, وہ ابھی کر لیں گے, لے لیں گے, ابھی سب سے داد لے لیں گے. لیکن 2 شعر قصیدے کے اور ہدیہ کرتا ہوں. اگلا کافیہ ہے تے الف تا, ٹھیک ہے. میں نے آج سفر کیا, چونکہ میرا غریب خانہ اسلام آباد میں ہے. تا میں نے سفر کیا اسلام آباد تا 31 چک. تو جو ہے یعنی اسلام آباد سے لے کر 31 چک, یہ میں نے سفر کیا. تا اس کا مطلب ہے سے لے کر, ٹھیک ہے. اور مطلب تو میں سمجھا دیتے. کسی بندے سے پوچھو نا, آج بھی کسی مومن سے پوچھو کہ علی اصغر کا کیا مطلب ہے, وہ کہے گا چھوٹا علی. ایسے ہی ہے قبلہ. کسی سے پوچھیں کہ علی اصغر کا کیا مطلب ہے, وہ کہے گا چھوٹا علی. جب وہ کہے گا نا کہ علی اصغر کا مطلب ہے چھوٹا علی, میں ہاتھ جوڑ کے اس شخص کو, اس عالم کو, اس ذاکر کو کہوں گا میرا ویر, یہ اصغر اور اکبر یہ صرف پہچان کے لیے رکھے گئے, ورنہ ان میں چھوٹا بڑا نہیں کوئی.
असगर सदके फिर एक दफ़ा पूछ रहा हूँ, लुत्फ़ आ रहा है? सदके भाई ने न्याज अता की और वो कह रहे हैं कि शेर फिर पढ़ो, ठीक है? तो अब आप ना भी कहें तो फिर एडवांस शेर कह दूँ फिर? अच्छा आप एक काम करें ना, बिस्मिल्लाह ऊंची आवाज़ में कहेंगे ना तो फिर शेर पढ़ने का लुत्फ़ आएगा। मैं आपको ये तंग करने के लिए नहीं कह रहा। जो हम मस्जिद में पढ़ते हैं या घर फरादा पढ़ते हैं वो है शरीयत की नमाज। ऐसे ही है, ऐसे ही है, हूँ हाँ करें, ऐसे ही है। अभी हम जो पढ़ रहे हैं ये है इश्क की नमाज। जो हम शरीयत की नमाज पढ़ते हैं उसमें मोमिन को हुक्म है कि बिस्मिल्लाह ऊंची आवाज़ में पढ़े, है कि नहीं? अगर वहाँ हम बिस्मिल्लाह ऊंची पढ़ते हैं तो यहाँ बिस्मिल्लाह ऊंची कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए? अब मैं पूछता हूँ, शेर फिर पढ़िए सदके। अब शेर पढ़ने का लुत्फ़ आएगा, गौर करने मैच करें। इनमें छोटा बड़ा नहीं कोई, इनमें छोटा बड़ा नहीं कोई, है मोहम्मद हुसैन ता असगर। मैं सदके यहाँ इनमें छोटा बड़ा नहीं कोई, है मोहम्मद हुसैन ता, यानी हुसैन से लेकर असगर तक सभी मोहम्मद हैं। कसीदे दा आखिरी शेर और हासिल कसीदा शेर नज़र करें। यहाँ मेरा ख्याल है कि इतनी तवज्जो है कि मुझे तमहीद करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल डायरेक्ट में शेर पढ़ना है। लेकिन शेर नू तोलने जितना नौकर दा हक बने उतनी दाद अता करनी है। हुसैन का असगर, हुसैन सा असगर, हुसैन था असगर, हुसैन या असगर। गौर करने मर्ज करें। अंबिया जब चले गए सारे, अंबिया जब चले गए सारे, तब ये बोले हुसैन असगर। अरे क्या कहने, नारा नारा एक मिल के। हमेशा जी करीम करबला की ज़री से मासूम ये हाथ जो ज़िक्र पाक में उठ उठ के ज़िक्र पाक की जीनत में इजाफ़ा करें, ठीक है? वो एक कसीदा ते पढ़िया ज़रा अपने अंदर के शायर को मुतमईन करने के लिए। एक कसीदा उस हस्ती का पढ़ते हैं जिस हस्ती की वजह से मज़लूम करबला का ये पाक ज़िक्र है। जिस हस्ती की मरहून मिन्नत है करीम करबला, नवाब करबला, सुल्तान करबला, शहनशाह करबला, मज़लूम करबला का ये पाक ज़िक्र, ठीक है? उस हस्ती का आपको एक कसीदा सुनाएंगे। जैसे आप सलवात पढ़ेंगे वैसे ही मैं कसीदा पढ़ूँगा। है हर फजीलत बनी फातिमा के लिए,
सदके ज़रा गौर करने थोड़े प्यार वास्ते थोड़ी मोहब्बत वास्ते मैं मिसरा फिर दोहराया, गौर करने। फातिमा नहीं कहना, सैयदा कहना है। बच्चों को समझाना था वो समझा दिया, अब सैयदा कहना है। मैं करें हाँ, हर फजीलत बनी सैयदा के लिए, 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 हर फजीलत बनी सैयदा के लिए। दोबारा जब शुरू करूँगा तो फिर इसको थोड़ा सा तेज़ मुझे चाहिए। मैं क्या करें यहाँ, हर फजीलत बनी सैयदा के, सैयदा के लिए ये बार बार आएगा, ठीक है। पहले अपने मिसरे को तोलना है। जब शायर लिखता है हर फजीलत बनी सैयदा के लिए, अगला मिसरा अगर वो अच्छा शायर है ना, अच्छा, तो फिर अगले मिसरे में उसको हर फजीलत लिखना पड़ेगी, लिखना पड़ेगी। हुण मैं मिसरा पढ़दा, मैं मिसरा तिलावत करदा, तुसां मिसरे नूं सोचना है, अपने ज़मीर दे तराजू तोलना है। अगर हर फजीलत एक मिसरे में आ जाए तो दाद ऐसी जैसा मिसरा है। हुण इंतज़ार नहीं, अगला मिसरा नजर करें, गल मुकम्मल करें, मर्ज करें हाँ। हर फजीलत बनी सैयदा के लिए, 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 बस बना है अली सैयदा के लिए। मिलके हर फजीलत बनी सैयदा के लिए। केड़ी सौखी ते मज़ेदार गल है यार कि बस बना है अली। सैयदा के लिए एक सियाणा आई ना, सियाणा वो जिवें आते ना भी वो सियाणे ये गल कर गए, ठीक है बाबा जी। एक सियाणा आई ना, उस अपने मुरीद नूं आख्या, मुरीद नूं बई एक बंदे दे दो दिल होंदे, दो। उस मुरीद आख्या पीर साईं बंदे कितने ने? उस आख्या बंदा तो एक है। तुस आख्या दिल? उस आख्या दो। उस आख्या पीर साईं कोई गल समझ नहीं आई, बंदा एक है दिल दो हैं। उस आख्या भाई मुरीद परेशान ना हो, ये बंदा सुबह उठता है ना, बंदा आता भाई एक दिल करता है काम ते जावा, तो एक दिल करता है। ये गल क्यों की है? इस शेर के पिछे ना एक वाक़या है, वाक़या तारीख का एक वाक़या है बाबा जी। इस शेर के पसे मंज़र में एक वाक़या है। मेरा दिल चाह रहा है, एक दिल करता है वाक़या पूरा पढ़ा, फिर दिल आता है भाई ये ज़िक्र हुसैन मौजज़ा है। वाक़या ना पढ़ो, डायरेक्ट शेर पढ़ो, और शेर पढ़ के देखो कि कितने हजरात सबसे पहले इस शेर पे पहुँचे हैं। वाक़या नहीं, शेर। अर्ज़ करें यहाँ दर्ज बनकर मलक अर्श से आ गया, दर्ज बनकर मलक अर्श से आ गया, दर्ज बनकर मलक अर्श से आ गया, साथ बदली गई सैयदा के लिए। ओहो रल के हाँ तुझे दर्जी बनकर मलक अर्श से आ गया, ज़ात बदली गई।
دیکھیں میرا کام ہے آپ کو اچھا شعر سنانا، وصول آپ نے کرنا ہے۔ ہوں جہاں بندہ اس گل کا عادی ہو گیا ہے کہ ذاکر کوئی 6 باری ممبر تے ہاتھ مارے تو وہ بولے، اس بندے کو میں تے ہاتھ جوڑ کے معذرت چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ذاکر نو چاہیے عقل نو ہاتھ مارے، ممبر تے نہ مارے، ٹھیک ہے؟ ہاں صدقے ہاں میرا کام ہے جو شعر سنا ہے نا، ابھی جو شعر سنا ہے میرا کام ہے آپ کو اس سے بڑا شعر سنانا، ٹھیک ہے؟ اس سے اچھا شعر سنانا، ٹھیک ہے؟ وصول آپ نے کرنا ہے۔ اگر آپ تیار ہیں نا اول سے لے کے آخر تک، تو میں شعر اس سے بڑا سنا رہا ہوں اور دیکھوں گا کہ داد اس سے بڑی ہے یا کچھ اور بات ہے۔ غور کرنا ہے، میں عرض کریں آیتیں جب بھی آئی تو بیٹھے رہے، آیتیں جب بھی آئی تو بیٹھے رہے، آیتیں جب بھی آئی تو بیٹھے رہے، بس اٹھے ہیں نبی سیدہ کے لیے۔ بھائی زندگیاں دراز، آیتیں بسم اللہ کرا بنا وجود کے جو سر کلام کرتا ہے، اچھا پھر اس کلام کو اللہ سلام کرتا ہے، اور جہان بھر کے یزیدیوں کا اس زمانے میں وقت حسین ہی جینا حرام کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ صدقے آیتیں جب بھی آئیں تو بیٹھے رہے، بس اٹھے ہیں نبی۔ چلیں کچھ ماتمیوں کی داد دیکھ کے، باقیوں کی خاموشی دیکھ کے آج آپ کو ایک نیا شعر سناتے ہیں اس قصیدے کا، نیا، ٹھیک ہے؟ ایک فضا ہیں جو بول سکتی ہیں، یہ میں عرض کریں کہ ایک پاک بی بی فضا ہیں جو یہ بات کر سکتی ہیں۔ کون سی بات؟ غور کرنے میں عرض کریں ایک فضا ہے جو بول سکتی ہے، یہ ایک فضا ہے جو بول سکتی ہے، یہ ایک فضا ہے جو بول سکتی ہے، یہ میری خلقت ہوئی سیدہ کے لیے۔ ایک فضا ہے جو بول سکتی ہیں، یہ میری خلقت ہوئی۔ آخری شعر جناب دیاں زحمتہ تمام، میری ساری پڑھائی ایک پاسے، ایک کلہ شعر ایک پاسے، ٹھیک ہے بیٹا؟ ایک لفظ ہے عدو، ٹھیک ہے بیٹا؟ لفظ ہے عدو، عدو کا مطلب ہوتا ہے دشمن، ٹھیک ہے؟ عدو کا کیا مطلب ہے؟ آپ بولیں عدو کا کیا مطلب ہے؟ دشمن۔ مزید توضیح کی ضرورت نہیں، غور کرنے میں ایک مشورہ پیش کر رہا ہوں، مشورہ پسند آ جائے تو ہاتھ بلند کر دیجیے گا، یہ آپ کی مرضی پہ ہے۔ میں مشورہ پیش کرتا ہوں، عرض کریں سیدہ کے عدو پر تبرہ کرو، سیدہ کے عدو پر تبرہ کرو، سیدہ کے عدو پر تبرہ کرو، بس یہی ہے خوشی سیدہ کے لیے۔ جناب بی بی فاطمہ کو ذرا سلام اللہ علیہ کی ذات پہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، بے حساب ملتا ہے۔ جناب سیدہ بسم اللہ، بسم اللہ۔ دشمن پہ لعنت کرنے سے خود میں اونچا مقام ملتا ہے۔ نعرہ حیدری۔ پھر جب بھی آپ ملیں گے میرے خدا، بسم اللہ کریم کربلا
اس ذکر کو، آپ کی یہاں تشریف آوری کو، بانیان مجلس کے اس اہتمام کو عظیم عبادت میں شمار فرمائے اور اس کا اجر کثیر، اجر عظیم عطا فرمائے۔ اتھے ممبر چھوڑ دیں، وہاں ٹائم بھی تقریباً میں اپنا پڑھ چکے ہیں، پیارا بھائی ہے اس نے فرمائش کی ہے، لیکن میں ہاتھ جوڑ کے نیکسٹ جب بھی مجلس میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعمیل حکم ہوگی۔ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب فرماتے ہیں کہ لاکھ فضائل کے سمندر بہا دیے جائیں لیکن وہ زخمی بی بی جو دور سے آتی ہے، صدقے تواڈی ہائے بہت سونی ہائے کی تیج، وہ زخمی بی بی جو دور سے آتی ہے اور بہت دیر سے جاتی ہے، وہ مخدومہ تب تک راضی نہیں ہوتی جب تک ان مظلوموں کی غربت اور مظلومیت نہ پڑی جائے۔ مصائب خان تا میں ہاں ہی نہیں، بس ایک ادنا جہا سلام گزار آکھ لو، منقبت خان آکھ لو، قصیدہ خان آکھ لو، گداگری والا سلسلہ ہے۔ سلطان و ذاکرین بابا احمد بخش بھٹی وہ ایک جملہ پڑھ دیں، فرمانے ہیں بہوں سونا پتر ہائی حسین دا اکبر، صدقے صدقے صدقے۔ یقین کرو اے ذاکر دا کمال نہیں ہوتا، بانی دا خلوص ہوندے، عزاداراں دی اپنی معرفت ہوندی ہے۔ بہوں سونا پتر ہائی حسین دا اکبر۔ بابا جی یہ جملہ آکھ کے نا تو سلطان و ذاکرین منہ تے ماتم کر کے نا اگلا جملہ آدھیاں، وہ آدھیاں جتنا سونا ہائی اتنا اوکھا لت ہے۔ کسی نے تے سمجھ آئی اسی نا میں کیا کیا؟ بہوں سونا پتر ہائی حسین دا اکبر، جتنا سونا ہائی اتنا ایک شعر میں پڑھنا، پھر میں ایک وین یہ پڑھنا ہے کہ پتر لتھا کی میں پیو چایا کی میں میں صدقے میں کہ بھی جی میں یہ ویڑا اجڑے ہے نا میں کوئی نہیں اجڑیا تے مولا دا ماتمی ہے، یہ آدھے پاک سیدہ دا ویڑا اجڑیا نہیں، بابے دی امت ہاس ہاس کے اجاڑے ہیں۔ ماشاء ماشاء تھوڑی معرفت ہے جی، میرا کمال نہیں۔ چونکہ شاعر نونا مالک نے کمال دیتا ہوں کہ شاعر اگر پوری شہادت پڑھنا چاہے ایک شعر جو پڑھ سکتا ہے۔ میں ایک شعر ہدیہ کرنا، سارے ماتمی بیٹھے ہو، سارے عزادار بیٹھے ہو، سارے پرسادار بیٹھے ہو، گل میری اتھے لگ گئی نا، سمجھ آ گئی، میں نگے پڑھن دی لوڑ ہی نہ پہنچی۔ کسی شاعر نے لکھیا اکبر کی لاش ایسے اٹھائی حسین نے، اب حشر تک رہے گی تھکاوٹ حسین کو۔ ہائے کرو جس نو سمجھ آئیے جی، ہائے کر دو، ہائے کرن تے کچھ بھی نہیں لگتا۔ اکبر کی لاش ایسے
اٹھائی حسین نے، اب حشر تک رہے گی تھکاوٹ حسین. بس ویکھ رہے ہیں تقریباً ہر اختارے ہر ہاتھ مظلوم کربلا دے سونے پتر پرسہ دے واسطے تیار ہے. میں انتظار نہیں کروائندا، 2 وین پڑھنے لیکن بڑے دکھے پڑھنے. اکبر دے بعد کتاب غریب کربلا، ٹر گیا نے جگ تو جوانیاں. اکبر دے بعد کتاب غریب کربلا، ٹر گیا نے جگ تو جوانیاں. اکبر دے بعد کتاب غریب کربلا، ٹر گیا نے جگ تو جوانیاں. اکبر دے بعد کتاب آیا پتر دی لاش تے بہوں اوکھا، تے جڈاں صابراں دا سلطان ترے وار حسین کو آکھیا ہے سمیڈا کیتے بہوں نقصان. دیا علی دیا راضیوں نے لکھ پری صدقے جمع جی میں لکھ پری آتا بابا. آیا پتر دی لاش تے بہوں اوکھا، تے جڈاں صابراں دا سلطان تے ترے وار حسین کو آکھیا ہے سمیڈا کیتے بہوں نقصان. یوسف کربلا دا ماتم ثوابے، ترے وار حسین کو آکھیا ہے سمیڈا کیتے بہوں نقصان. اگلا میں سننے جنہ ماتم کرنے. سیدہ دے تو کو پتار دا قتل میں ہائیو لکھ دینا جے من دیو ایک فرمانے. تے میڈے ٹرن دے بعد میڈیاں بھیڑی دے نہ کرا ہے سر. ماتم نہیں آندہ علی دیا دیا راضیوں نے. سیدہ دے تو کو پتار دا قتل میں ہائیو لکھ دینا جے من دیو ایک فرمانے. تے میڈے ٹرن دے بعد میڈیاں بھیڑی دے نہ کرا ہے سر. اریان اریان صدقے سونے مکان، سونے آنسو، سونا گریا، سونا ماتم. لیکن اجے دل دی حسرت پوری نہیں. میری حسرت ہی میں آئی سارے ماتمی سارے عزادار توڑے ہک واری تاں ہائے جوان ہائے حسین دا یوسف تو سونا بچڑا، ہائے حسین دا سیریاں والا بچڑا. یہ آگ کے ایک وین کرے نا دل دی اجی حسرت باقی میں وین دا اضافہ کرے نا. دربار شام یزید کمینہ اللہ دی اس کمینے تے لعنت ہوئے. اس کمینے قاتلان حسین نو انعام دیونے شروع کی تھے. قاتلان دے رہن کمینہ انعام دے دریئے تاریخ دی ایک ظالم اگے ودے وے کہدے یزید میں نو انہا سارے نالو وڈا انعام دے. ایک کمینہ وے کہدے تو کیوں وڈا انعام مانگ دے تین کیڑا ظلم کی تھے. ایک کمینہ ہس کیا دے میں ہوں کوں سانگ ماریے جہندی لاش تے حسین سائیاں کڑ کڑائے. ایک کمینہ وے کہدے حسین بن نمیر تفصیل دسا حسین دے سونے پتر کو کیویں سانگ ماریا ہویا کیا ہے. ہس ہس کے قاتل اکبر دا تے کھڑا دے جنگ دا
मारे सैयदा दा जदी उमर 18 साल। अगला मैंड बड़ा औखा है ज़दार। मैं यूसुफ मारे सैयदा दा जदी उमर 18। अगला मैंड सुनने जिगर संभाल के। ज़ालिमा दे में जान के परछी हाय वो त्रोड़ दी हाय दिल विच ई ख्याले ते जड़ा बुढ़ड़ा पियो आ फल छिकसी मर वैसी पुतार नाल। सदके बस किबला नहीं पढ़दा जो मजलूम हुसैन ने किवें अपने सोने पुत्र को ज़ीन ते सवार कीते। चलो ये भी नहीं पढ़दा जो हुसैन मौला दा यूसुफ तो सोना बचड़ा किवें ज़ीन तो ज़मीन दी जीनत बने। इहो कुछ पढ़ना औखे ते भावें सौखे। मजलूम हुसैन पुत्र दी लाश ते पहुंचे। इमाम फरमांदे अकबर बचड़ा मेरे नाने दी शरीयत है। मेरा नाना फरमांदे जड़ा भी कोई दुनिया तो टुरदा पिया होवे उनकी आखिरी हसरत जरूर पूछो। दसो मेरे नाने दी शक्ल वाला बचड़ा तेरी भी कोई आखिरी हसरत कोई आखिरी ख्वाहिश होवे। तारीखा दी हसरत भरिया निगाहां नाल शहजादे बाबे दा चेहरा डिठे वे कहन बाबा ई आखिरी वेले केड़ियां हसरतां बयान करा। जे पुत्र दी आखिरी ख्वाहिश पुछ दे ते मेरे जिगर तो दीद हटा चा ते दारैन दी कोई शै लोड़ नहीं हिक पूरी कर मनशा। दारैन दी कोई शै लोड़ नहीं हिक पूरी कर मनशा। आखिरी बैन सैयदा दे किवें बाद मेरे पई जी दिए निखड़ी दी खबर मंगा चा ते जे हो सकदे तां लाश मेरी ते मेरी सुगरा भे।